بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام محمد شامی ہے اور میں ایک طالب علم ہوں۔ میرے کچھ دوست غیر مسلم ہیں اور ہم اکثر مذہب کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، اور میرے کچھ سوال ہیں جن کا میں ان کو جواب نہیں دے پاتا۔ میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر پیدا کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہر کسی کی تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ جو بھی آگے ہونا ہے، تو پھر انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے جب اس کے بارے میں پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اگر تقدیر میں لکھ دیا کہ فلاں شخص کبھی مسلمان نہیں ہوگا، غیر مسلم ہی مر جائے گا اور جہنم میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کا انصاف کہاں گیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی طاقتور ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، تو کیوں اس نے معذور انسانوں کو پیدا کیا؟ ناظرین، یہ ذہانت بھرا سوال ایک طالب علم نے کیا تھا جو ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور وہ اس عمر میں تھا جہاں بچے سوچتے ہیں کہ فلاں چیز کا کیا مقصد ہے، فلاں چیز کیوں بنائی گئی ہے، کیوں یہ چیز ایسے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً آپ بھی جب اس عمر میں ہوں گے یا ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال آتے ہوں گے۔ اور دوسرا، اس لڑکے کے بہت سے غیر مسلم دوست بھی تھے جو اسلام سے متعلق سوال کرتے تھے، تو اس کے ذہن کے دریچے ان کے سوالوں کی وجہ سے مزید کھلنا شروع ہوئے اور اس نے غور و فکر مزید تیز کر دیا۔ مگر ظاہر ہے کہ مناسب پلیٹ فارم نہ ملے تو علم کی گاڑی چھوٹ جاتی ہے، اس لیے اس نے بھی یہی موقع غنیمت جانا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ یہ الجھن سلجھا سکے جس کا وہ اپنے غیر مسلم دوستوں کو دلائل کے ساتھ جواب نہیں دے پاتا۔ یہ سوال بہت ہی دلچسپ تھا، جس کو سننے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس نوجوان کی بہت تعریف کی کہ اس عمر میں اس نے اتنی سوچ بچار کی، جو بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کے سوال کا جواب دینا شروع کیا۔ آپ پہلے اس لڑکے کا سوال سنیے، پھر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی تفصیل سے انگریزی سے اردو اور ہندی میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں۔ First question is about Qada and Qadar, which is, in the concept of Qada and Qadar, Allah has set the destiny for every humankind in this world. So what is the purpose of Allah in creating humankind while He already knew the destiny of His creation? For an example, if Allah has said that a person will not be a Muslim until he died, and then at the end of the day he will go to the hell. So the question, he said, so where is the justice of Allah if Allah has not set him to be a Muslim in this world? And my second question is about, if Allah is so powerful, why did He create disabled person or handicapped? ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے نوجوان کے سوال کے جواب میں کہا کہ تقدیر ایمان کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس پر ایمان لانا لازم ہے، مگر آپ کو پہلے تقدیر کے بارے میں سمجھنا پڑے گا، جس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک ٹیچر ایک کلاس میں 100 بچوں کو پڑھاتی ہے اور سال کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ طالب علم فرسٹ آئے گا، یہ سیکنڈ آئے گا اور فلاں طالب علم فیل ہوگا۔ امتحان ہوتا ہے تو ٹیچر نے جو بھی پیش گوئی کی ہوتی ہے سچ ثابت ہوتی ہے۔ جس کا اس نے کہا ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ آئے گا، وہ فرسٹ ہی آتا ہے، جس کا سیکنڈ کہا ہوتا ہے وہ امتحان میں سیکنڈ ہی آتا ہے، اور جس کے بارے میں فیل ہونے کی پیشگوئی کی ہوتی ہے وہ فیل ہی ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ جو طالب علم فیل ہوا، کیا وہ استاد کو الزام دے سکتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اس لیے میں فیل ہوا؟ مجمع نے جواب دیا نہیں، جس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ استاد کو معلوم ہے کہ فلاں بچہ سارا سال پڑھتا رہا، بہت ذہین ہے، وہ فرسٹ ہی آئے گا، دوسرا بچہ پہلے والے سے تھوڑا کم ذہین ہے، ہوم ورک کرتا تھا مگر کچھ میں پیچھے تھا، اس لیے وہ سیکنڈ آئے گا، اور فلاں بچہ کلاس میں آتا ہی نہیں تھا، آتا بھی تھا تو کام نہیں کیا ہوتا تھا، نہ ہی سیکھنے کی کوشش کرتا تھا، تو وہ فیل ہی ہوگا۔ ٹیچر کو مورد الزام ٹھہرائیں گے یا طالب علم کو؟ اس نوجوان نے جواب دیا طالب علم ہی نالائق تھا۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹیچر اور اللہ تعالیٰ میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، استاد غلطی کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، تو ایسے میں تقدیر میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقدیر لکھ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے لکھنے سے ہی آپ وہ کام کریں گے، مگر اس لیے کہ وہ علم غیب کے ذریعے پہلے سے ہی جانتا ہے کہ فلاں انسان کیا کرنے والا ہے۔ I am asking you the question that the student who failed, can he blame the teacher that because the teacher predicted I will fail, I failed? Can the student blame the teacher? Yes or no? No. No, because the teacher, by experience of 1 year, oh, this student very studious, doing the homework properly, very intelligent, will come out first class first. This student, alhamdulillah, average, second class. This student playing hooky, seeing movies, not coming to class, bunking, fail. Who's to blame, the teacher or the student? Student. Student.
ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس چیز کو ایک اور مثال سے سمجھایا اور بتایا کہ فرض کریں آپ ایک چوک میں جاتے ہیں جہاں سے 3 سڑکیں نکلتی ہیں اور آپ سڑک نمبر 2 کا انتخاب کرتے ہیں، تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو علم غیب کے ذریعے پہلے سے ہے کہ آپ سڑک نمبر 2 کا انتخاب کریں گے، تو اس میں پہلے سے ہی وہ لکھ لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے نہیں کہ آپ نے سڑک کا انتخاب کیا، آپ کے پاس 3 آپشن تھے، آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے، اس چیز کا پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا۔ آپ اپنے کالج سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور ڈاکٹر، انجینئر، وکیل بننے کی آپشن آپ کے سامنے ہے، آپ جس کا انتخاب بھی کریں وہ آپ ہی کی مرضی ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کو علم غیب کے ذریعے یہ معلوم ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد فلاں شعبہ چنیں گے، تو اس نے پہلے سے ہی لکھ لیا۔ آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری بھی کر سکتے ہیں اور ڈاکے بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اگر ڈاکے ڈالیں گے تو یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کا قصور ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا پسند کیا، اللہ تعالیٰ پر اس کو نہیں ڈال سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہاں علامہ اقبال کا ایک شعر بھی پڑھا جو ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، جس کا انہوں نے تشریح کر کے مطلب بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پہلے سے لکھ دی ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ لکھ دیا گیا کہ آپ اگست میں 1 لاکھ روپے حاصل کریں گے، اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ وہ 1 لاکھ روپے ڈاکے سے کماتے ہیں یا محنت سے۔ آپ 1 لاکھ روپے چرا لیتے ہیں تو یہ آپ کی چوائس ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ آپ کو 1 لاکھ روپے ملیں گے، مگر کیسے ملیں گے یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے۔ Like as I said in my talk, Allah has fixed the risk that you will get 100,000 ringgit in August 2019. Now you have a choice, either you rob 100,000 ringgit or you work hard and you earn it. Choice is yours. So you rob 100,000 ringgit. Who's to blame? You, Allah. Allah wrote you will get 100,000 ringgit fixed, but giving you the choice. You can work hard, you can do consultancy, or you can rob. You choose to rob. Who's to blame? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب اس نوجوان کے دوسرے سوال کا جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ آپ نے پوچھا کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ انسان کے ساتھ کیا ہوگا تو اس نے براہ راست کیوں ہر ایک کو جنت یا جہنم میں نہیں ڈال دیا، کیوں انسان کو پیدا کیا؟ سوچے کہ ٹیچر کہے کہ کوئی امتحان نہیں ہوگا، یہ بچہ فرسٹ یا سیکنڈ یا بچہ فیل ہوگا، فیل ہونے والا تو اس پر احتجاج کرے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، مگر آپ کو نہیں معلوم۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی تسلی کے لیے ہو رہا ہے کہ آپ پیدا ہوئے اور پھر زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ رکھا ہے کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ قیامت کے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ کے آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، غرض یہ کہ پورا جسم آپ کے خلاف یا حق میں گواہی دے گا۔ آپ کے پاس آج طرح طرح کی ٹیکنالوجی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی ٹیکنالوجی کے، تو اللہ تعالیٰ کے انصاف پر کوئی سوال نہیں کر پائے گا، بس اتنا ہی کہہ پائے گا کہ ایک اور موقع دے دے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا بہت دیر ہو چکی۔ On the day of judgment, everything clear. It will be so crystal clear. You did the mistake, you did this sin, you did this zina, you did this good work. Very clear. So on the day of judgment, no one, no kafir, no unbeliever will object to Allah's justice. They will not say you are unjust. What will they say? Give us one more chance. Allah will say too late. Because if Allah wants to have a new test, He'll have to bring us back again. Correct? So now we already gone to Jannah. Why would we want to come back again? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان کے سوال کے آخری حصے کا جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی طاقتور ہے تو کیوں معذور بچے پیدا ہوتے ہیں، جس پر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ چاہے تو ہر کسی کو مسلمان بنا دیتا، مگر پھر امتحان کہاں کا رہتا۔ اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف امتحانوں میں ڈالتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر کسی کو صحت مند بنا دے، مگر پھر امتحان نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے دیکھا کہ زندگی اور موت کو اس نے پیدا کیا تاکہ دیکھے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ذہنی معذور پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے اور معصوم رہتا ہے، مگر وہ اپنے والدین کے لیے امتحان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کو جنت میں کوئی اونچا مقام دینا چاہتا ہوگا، اسی لیے اس نے ان کو ایسی اولاد دی۔ اگر وہ صبر کریں گے تو ثواب بھی زیادہ پائیں گے، کیونکہ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا انعام بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ امیر بنا دیتا ہے اور وہ اس دولت سے اگر کوئی گناہ کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، اگر خیرات اور زکوٰۃ دے گا تو جنت میں جائے گا۔ کچھ لوگ غریب پیدا ہوتے ہیں، ان کے پاس زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہوتے تو وہ زکوٰۃ کے امتحان میں بغیر محنت کیے پاس ہو جاتے ہیں، روپے کا لالچ ان کے پاس آئے گا ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس نوجوان کو نصیحت کی کہ وہ قرآن پاک کی پیروی کرے، یہ خوشی کا ذریعہ ہے اور یہی تمام سوالوں کا جواب بھی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔